بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ملاقات کرنے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ کس معاملے پہ ملاقات ہوگی؟ کیا یہ ملاقات ضروری ہے اور کیوں ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ اس کا مین ٹاپک کیا ہے؟ کس ٹاپک کے اوپر ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک معاملہ بڑا سیریس اور سنجیدہ قسم کا سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے، اور وہ 6 ججز کے ان الزامات ہیں، وہ خط ہے جس کے اوپر پورے کے پورے پاکستان کے نظام اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ فار ایگزامپل، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے، ان کے معاملات کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے، اور ان کی انٹرفیرنس کے اوپر جو مداخلت کر رہے ہیں جوڈیشری میں، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان۔ تو اس حوالے سے کل ایک فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی گئی تھی جو چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی تمام جتنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں ان پر مشتمل تھی۔ اور اس میٹنگ میں کیا ہوا اس کا اعلامیہ ابھی تک نہیں سامنے آیا، نہ کچھ بتایا گیا۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے 6 ججز کے حوالے سے، 6 ججز کے خط کے حوالے سے، اس میٹنگ کے حوالے سے کم از کم کوئی اعلامیہ ہی جاری کر دیتے کہ کتنے ججز اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، کتنے ججز اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ جو لیٹر آیا ہے، اور کیا بحث و بحثہ ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک اس کا کوئی اعلامیہ نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ٹائم کم ہونے کی وجہ سے یہ میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی ہے اور شاید دوبارہ بھی بلائی جائے۔ میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سب سے پہلے ان 6 ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا اپنے چیمبر میں بلانا چاہیے، اور باقی فل کورٹ میں بھی بلانا چاہیے، اور ان کی رائے، ان کا جو الزام ہے اس کے اوپر دوبارہ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، پہلے ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کا دکھ درد سننا چاہیے، پھر جا کے کسی ایگزیکٹو کے جو اختیارات رکھنے والا شخص ہے اس کے سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ ذاتی رائے ہے، شاید آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ پہلے تو ان ججز سے پوچھنا چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آئیں ذرا مجھے بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور پہلے کیا ہوتا رہا، کیونکہ وہ جو لیٹر ہے اس کے اندر بالکل یہ چیز واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ ہم نے اس وقت کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کو بھی اس چیز سے آگاہ کیا، اور اس وقت کے جو موسٹ سینئر جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو بھی یہ چیزیں پہلے سے ہی بتا چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس جو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق ہے ان کو بھی بار بار ریٹن پوزیشن میں یہ چیزیں بتائی ہیں، مگر انہوں نے اس کے اوپر خاموشی رکھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بڑی ملاقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شہباز شریف صاحب سے تھوڑی دیر میں ہوگی، اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اس ملاقات میں ہوگا، کس چیز کے اوپر بات ہوگی، کیا یہ ملاقات ضروری ہے، کیا یہ ملاقات ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان 6 ججز کو انصاف دلا پائیں گے؟ کیا انصاف دلانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے؟ تو یہ ملاقات جو شہباز شریف صاحب سے کی جا رہی ہے، تو جو الزامات اس لیٹر میں لگائے گئے ہیں 6 ججز کی جانب سے، ان الزامات کا بینیفیشری کون ہے؟ بڑا اہم سوال کہ شہباز شریف صاحب خود اس تمام سیٹ اپ کے بینیفیشری ہیں۔ کیسے؟ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو وزیر اعظم خود فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، جو خود کنٹروورشل ہوا پڑا ہے،
جس کو اپوزیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو قوم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی کابینہ کے اندر تمام وزیر جو بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے وزیر بیٹھے ہیں، جس کی کابینہ فارم 47 کی ہے، جس کی پارٹی جیت کے آئی ہوئی فارم 47 کی ہے، اور فارم 47 کس طریقے سے آیا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے کہ کسی کی مداخلت سے ہی فارم 47 جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو جتوایا گیا۔ ایسے شخص سے جو خود کنٹروورشیل ہے، ایسا شخص جو اس تمام جو لیٹر کا متن ہے اس کا بینیفیشری ہے، ایسے شخص سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں یہ ایشو بھی اٹھایا جائے گا کہ 6 ججز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مداخلت آپ کا ادارہ کر رہا ہے، جو مداخلت لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کی ہے یا ابھی ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدام اٹھانے چاہیے۔ اور کون اٹھائے گا ٹھوس اقدام؟ شہباز شریف صاحب اٹھائیں گے، جن کو خود پتہ ہے کہ میری سیٹ خطرے میں آ جائے گی، میں فارم 45 کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں فارم 47 کا وزیر اعظم ہوں۔ اور جن لوگوں نے اس کو جتوایا ہے، جن لوگوں نے اس کے لیے سہولت کاری کی ہے، کیا وہ اس ادارے کو روک پائیں گے کہ آپ انٹروین نہ کریں جوڈیشری کے اندر؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات میں کون کون بیٹھے گا؟ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف صاحب، واضح ہے۔ پھر اعظم نذیر تاڑر وزیر قانون بھی ہوں گے، جن سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کر چکے ہیں اور اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ پھر کیا اس ملاقات میں صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 2 موسٹ سینئر ججز بھی ہوں گے جو کمیٹی کا حصہ ہیں؟ فار ایگزامپل منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ دونوں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر شہباز شریف صاحب سے اگر یہ ڈسکس کیا بھی جاتا تو شہباز شریف صاحب کیا کہیں گے؟ شہباز شریف صاحب یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ بے فکر ہو جائیں، ہم ایک بار بات کرتے ہیں، یہ معاملہ اب ہمارے پاس آ گیا، اور جو مٹی پاؤ والا کام ہے نا، مٹی پاؤ والا کام، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کیا اپنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنے ججز کو فی الفور انصاف دلوا سکیں؟ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 184 کی اپلیکیشن سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں۔ 184 کے تحت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کے اوپر 6 ججز کا معاملہ جو بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اس کے اوپر وہ 184 کے توسط سے سو موٹو لے کے اس کو پٹیشن بنا کے اس کے اوپر سماعت کر سکتے ہیں، اور تمام حقائق کو اوپن کورٹ میں فل کورٹ بنا کر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ابھی تک اس طرح کا کوئی ہوا نہیں ہے، اور اس سے پہلے ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو یہ ملاقات ہوگی اس میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے، کیا ہوگا اس ملاقات کے بعد؟ کیا ہوگا اس ملاقات کے بعد اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر کوئی سٹرکٹ عمل نہیں کرتے اور یہ ججز کو انصاف نہیں ملتا، اور ججز کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کے درخواست ہے، جو ان کا خط ہے، جو اس کا متن ہے، جو ان کے الزامات ہیں، اس کے حوالے سے ججز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، تو یہ معاملات بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کی تمام سپریم کورٹ بار کونسل اور ہائی کورٹ بار کونسل نے بھی ایک تحریک کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور پورے کا پورا سپورٹ کرنے کا ججز کو۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں، جب اس کے بعد جتنی بھی سخت سے سخت سزائیں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہوا، اور جو بینیفیشری رہا وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب رہے۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے چلی گئی عمران خان صاحب سے۔ پھر پی ٹی آئی کے اوپر ایک بلے کا معاملہ آیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے،
تو بلے کا نشان چھنا گیا کس کی جانب سے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کے اوپر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی روشنی میں۔ پھر جو بھی آروز کا معاملہ تھا اور ڈی آروز کا معاملہ تھا الیکشن میں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آروز اور ڈی آروز کو جوڈیشری کی بجائے کہاں سے اٹھایا؟ بیوروکریسی سے، اور لگائے۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوا اس کے اوپر بینیفیشری کون تھے، کن کو فائدہ ہوا؟ وہی شہباز شریف صاحب۔ اور اب پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات اور معاملہ ججز کا ہے، آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ قوم اتنی اب بیوقوف نہیں رہی کہ قوم کو علم نہ ہو کہ پاکستان کے ادارے کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ چند پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، سوائے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں ان کے علاوہ خواتین کو ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور کچھ ضمانتیں منظور ہوئی اڈیالہ جیل کی جانب سے۔ جیسے ہی اڈیالہ جیل میں سے جو لوگ جن کی ضمانتیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ باہر آئے، ان کو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے دوبارہ 16 MP او کے تحت اریسٹ کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے عدالتوں کا تقدس، کس طریقے سے عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا گیا ہے۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ان کو علم نہیں ہے، بالکل ان کو علم ہے۔ خاموشی کیوں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ہم اس الیکشن کو ڈے 1 سے تسلیم نہیں کرتے، یہ جو الیکشن ہوا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اب ہم ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور تحریک میں تمام اپوزیشن پارٹیز کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ شریک ہوں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم عوام میں دوبارہ جائیں گے، ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم دما دم مست کلندر کریں گے، اور یہی تو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے، یہی تو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے عید کے بعد۔ اور یہ تحریک بہت مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ ججز بھی ہیں، ججز کا معاملہ بھی ہے، اور وکلاء بھی ہوں گے اس میں، بار کونسلز بھی آئیں گی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف، جی ڈی اے، باپ پارٹی، یہ جتنی بھی پارٹیز کو الیکشن کے اوپر اعتراضات ہیں وہ سارے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا جنگ کا۔ اب یہ معاملات یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں، اور یہ معاملات ہوں گے سڑکوں کے اوپر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دن مولانا صاحب اس حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا خود کہیں سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔